نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل اور اس کے احسان سے جمعۃ المبارک کی اس بابرکت نشست میں ہم سب حاضر ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس دن کی برکات نصیب فرمائے اور اس مبارک دن کا صدقہ عالم اسلام اور امت مسلمہ کی خیر فرمائے. آج کی اس مبارک نشست میں میں نے آپ کے سامنے سورہ فجر کی آخری آیات میں سے چند آیات پاک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب بندوں کے مقام رضا کا ذکر فرمایا، اور اس مضمون کو ہم انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آج مکمل کریں گے کہ سید الشہداء سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شان مقام رضا کیا ہے. بالعموم یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا صبر وہ بے مثال ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، مگر یہ جملہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی عظمت کے مطابق موافق نہیں ہے، کیونکہ یہ صبر کرنا تو حسین کے غلاموں کا کام ہے. صبر سے کامیاب ہو کر گزر جانے والے توکل کی وادی میں ڈالے جاتے ہیں، اور توکل سے کامیاب ہو کر گزرنے والے رضا کے میدان میں سے گزرتے ہیں، اور رضا مقام رضا جہاں پر مکمل ہوتا ہے وہاں سے حسین کی عظمت کی ابتدا ہوتی ہے. ہم نے صبر اور توکل کو بیان کیا تھا، آج رضا کے حوالے سے بات ہے، مگر سلسلہ پچھلی گفتگو سے جوڑنے کے لیے میں مختصر اس کی سمری عرض کر دیتا ہوں کہ صبر کیا ہے اور توکل کیا ہے. تو یہ بات نشین کر لیجئے، حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کے مشائخ میں سے ہیں حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ. وہ بیان فرماتے ہیں کہ صبر دو طرح کا ہوتا ہے. ایک صبر وہ ہے جو عبادت گزاروں کا صبر ہے، عابدوں کا زاہدوں کا صبر، اور ایک صبر وہ ہے جو عاشقوں کا صبر ہے. اب زاہدوں کا عبادت گزاروں کا جو صبر ہے اس کے 3 مرحلے ہیں، 3 درجات. اس میں سے بیان کرتے ہیں کہ پہلا صبر یہ ہے الصبر للہ. اب یہ بات توجہ اور دھیان میں رہے کہ یہ عبادت والوں کی بات ہے. تو الصبر للہ یہ ہے کہ جن کی زندگی عبادت کے نور سے روشن ہو. اب جب ہم عبادت کی بات کرتے ہیں تو اس کو اگر جامع سمجھنا چاہیں تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی امر بالمعروف کو اس کام کا کہا جاتا ہے جس کام کے کرنے کا حکم ہے، ہر وہ نیک کام، اور نہی عن المنکر ہر وہ کام جس سے بچنے کا حکم ہے. تو ان کی زندگی میں ہر وہ کام ہوتا ہے جس کے کرنے کا حکم ہے، اور ہر اس کام سے بچتے ہیں جس سے بچنے کا حکم ہے. تو یہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. تو گویا اب یہ چونکہ کہنا آسان ہے کہ اپنی زندگی شریعت کے عین مطابق بسر کرنا،
ہر وہ کام کرنا جس کا حکم ہے، ہر اس کام سے بچنا جس سے منع کیا گیا ہے۔ یہ کہنا آسان ہے، اس لیے اس سے کہا کہ الصبر للہ، اللہ کے احکامات کو کرتے ہوئے تکالیف کو برداشت کرنا اور برائیوں گناہوں سے بچتے ہوئے تکالیف کو برداشت کرنا، صبر کرنا، یہ اللہ کے لیے صبر ہے۔ الصبر للہ، یہ پہلا مرحلہ ہے جو اس میں سے کامیاب ہو جاتا ہے۔ پھر دوسرا صبر آتا ہے، الصبر علی اللہ، اپنے مقدر پر صبر کرنا، جو اللہ رب العزت نے مقدر فرما دیا ہے اپنی تقدیر پر راضی ہو جانا۔ جیسے کہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو اپنے تھوڑے ملے پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس کے تھوڑے کیے پر راضی ہو جاتا ہے۔ جسے اللہ کے تھوڑے دیے پر سکون مل جائے، راضی ہو جائے، اللہ اس کے تھوڑے کیے پر راضی ہو جاتا ہے، عمل پر۔ تو گویا جو مقدر ہے، خوشی ہے، غمی ہے، آسانی ہے، تکلیف ہے، مشکل ہے یا راحت ہے، دوستی ہے یا دشمنی ہے، جو بھی زندگی جیسی گزر رہی ہے مقدر ہے، اس پر جو راضی ہو جائے، یہ ہے الصبر علی اللہ۔ پھر اس کے بعد بیان کرتے ہیں کہ تیسرا صبر ہے اور تیسرا مرحلہ ہے، وہ ہے الصبر مع اللہ، یعنی یہ زندگی میں اتار چڑھاؤ، تکلیف، پریشانی، آسانی، مشکل چلتی رہتی ہے، صحت، بیماری چلتی رہتی ہے، بھوک اور پیاس اور اچھا ہونا چلتا رہتا ہے، کبھی ہونا کبھی نہ ہونا یہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن اگر کبھی زندگی ایسی ہو جائے کہ مسلسل تکالیف آ جائیں، مسلسل پریشانیاں ہی پریشانیاں آ جائیں، مسلسل آزمائشیں ہی آزمائشیں آ جائیں، ایک عرصہ دراز تک تکلیف میں گزرے، راحت اور چین نہ ہو، مسلسل پریشانیاں آ جائیں، تو یہ ہے الصبر مع اللہ۔ پھر انسان اس پر صبر کر کے گزر جائے تو یہ الصبر مع اللہ ہے۔ تو یہ تین وہ ہیں جو عبادت گزاروں کے صبر ہیں، کہ حالات چاہے کیسے ہی کیوں نہ ہو وہ صبر کرتے ہیں۔ اور پھر ایک ہے اور وہ ہے عاشقوں کا صبر، عشق والوں کا صبر۔ اور عشق والوں کا صبر کیا ہے؟ وہ جو عشق کرتا ہے اس کی توجہ اور دھیان ان تکالیف، مصائب، پریشانیوں پر رہتا ہی نہیں۔ عاشق تو وہ ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ دھیان اپنے محبوب پر رکھتا ہے۔ تو الصبر عن اللہ یہ ہے کہ حقیقی محبوب جو اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے، اس کی جدائی میں تڑپنا۔ کون سی جدائی؟ اس کے قرب میں تھے، اس نے دنیا پر دیس میں بھیجا، پلٹ کر اپنے دیس میں جانا ہے اور روز محشر اس سے ملاقات ہونی ہے۔ رب کائنات نے قرآن مجید میں فرمایا فمن کان یرجو لقاء اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی ملاقات کی امید رکھتے ہیں، جنہیں یہ یاد رہتا ہے کہ رب سے ملاقات ہونی ہے، اس ملاقات کی امید اور آرزو میں تڑپتے رہتے ہیں۔ اسی لیے تو کہا کہ تحفۃ المؤمن الموت، یہ موت مومن کا تحفہ ہے، کیونکہ بندہ مومن کی روح جب پرواز کرتی ہے تو اسے رب کائنات کی حضور پیش کیا جاتا ہے۔ تو وہ جو ملاقات ہے، اس ملاقات کے لیے تڑپنا، اپنے محبوب کی دوری میں تڑپنا، تو فرمایا یہ عاشقوں کا صبر ہے اور یہ عبادت والوں سے بڑا ہے، مشکل ہے۔ اور یہ وہی صابرین ہوں گے کہ قیامت کے دن جب جنت میں لوگ چلے جائیں گے تو کچھ لوگ جنت میں بھی پریشان بیٹھے ہوں گے، تو رب کائنات ملائکہ کو فرمائے گا ان سے پوچھو یہ کیوں پریشان ہیں؟ تو وہ کہیں گے اس لیے کہ ہر نعمت جو تو نے وعدہ کیا جنت کی وہ مل گئی، مگر ہم یہاں اس نعمتوں کے لیے نہیں آئے تھے، ہم تو تیری ملاقات کے لیے آئے تھے۔ پھر ان عظیم عاشقوں کا اللہ کا دیدار کروایا جائے گا۔ یہ ہے الصبر عن اللہ۔ تو ان صبر کی وادیوں میں سے جو کامیاب ہو کر گزر جاتا ہے اسے یہ نوید قرآن مجید نے سنائی، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی معیت کی خیرات عطا کرتا ہے۔ پھر فرمایا اس کے بعد شیخ ابو علی الربادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ مرحلہ توکل ہے، اور مرحلہ توکل بھی تین اس کے درجات اور مرحلے ہیں۔ توکل میں سب سے پہلا یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کچھ عطا فرماتا ہے، اس عطا پر ہمیشہ توکل کرنے والا شکر ادا کرتا ہے، ہر عطا پر شکر ادا کرتا ہے۔ اور یہ شکر ادا کرنا میں اور آپ معمولی سمجھتے ہیں، الحمدللہ کہہ دیا شکر ادا ہو گیا، نہیں۔ رب کائنات نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بڑی باریک بات ہے یہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے بندوں میں سے بھی تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ میرے بندے، اپنے بندے کہہ کر بھی فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، ہیں میرے مگر شکر کا حق ادا نہیں کرتے۔
حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو رب کائنات انہیں خود شکر ادا کرنا سکھائے گا. تو رفع بیان کرتے ہیں اس لیے کہ شکر والے اونچے درجے پر ہوں گے تو انہیں شکر ادا کرنا سکھائے گا تاکہ اس درجے تک پہنچ جائیں. جنت میں جا کر بھی تو شکر ادا کرنا یہ بڑی معرفت کی بات ہے اور بڑی عظیم بات ہے. تو فرمایا توکل والے وہ ہیں کہ عطا پر شکر کرتے ہیں اور جب انہیں نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں. یعنی یہاں شکوے کی گنجائش نہیں ہے. جب ملا تو اللہ کا شکر ہے، نہ ملا تو صبر ہے. یہ پہلا درجہ ہے توکل کا. پھر اس کے بعد دوسرا درجہ آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کو مل جائے یا نہ ملے، کچھ ملا ہے تب بھی کچھ نہیں ملا تب بھی ان کی کیفیت ایک ہی رہتی ہے. ان کے لیے ملنا نہ ملنا برابر ہو جاتا ہے. ملے تب بھی شکر ہے، نہ ملے تب بھی شکر ہے، صبر نہیں. وہ ان کے لیے ایک جیسا ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد تیسرا درجہ آتا ہے اور وہ یہ کہ وہ ہر حال میں اللہ کا شکر تو کر رہے تھے، ملا تب بھی شکر، نہ ملا تب بھی شکر. تیسرا درجہ یہ ہے کہ جب نہ ملے تو زیادہ شکر کرتے ہیں. یعنی اب دیکھیں، آپ اندازہ کریں کہ ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم تو مل جانے پر بھی شکر نہیں کرتے، نعمت کے مل جانے پر بھی شکر ادا نہیں کرتے. مگر توکل والے وہ ہیں کہ جنہیں نہ ملے تو شکر ادا کرتے ہیں کہ رب کائنات نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ اسے آزمایا جائے. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس آزمائش میں ڈالا. اب بات سمجھے ہیں یا نہیں؟ تو جب یہ توکل کی وادی مکمل ہوتی ہے اور توکل میں انسان کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر رب کائنات فرماتا ہے ان اللہ یحب المتوکلین. ہاں تم ایسے ہو گئے ہو کہ تم سے میں محبت کروں، تمہیں میرے دینے اور نہ دینے سے غرض نہیں رہی، تمہیں میں دوں یا نہ دوں تم ایک جیسے ہو. اور تم تو اتنے بلند مقام پر آ گئے کہ نہ دوں تب بھی شکر کرتے ہو. تم وہ بندے ہو جن سے میں محبت کرتا ہوں. رب کائنات پھر اسے اپنا محبوب بناتا ہے. ان اللہ یحب المتوکلین. تو جب اللہ کا محبوب بنتا ہے تب اسے رضا کی وادی میں ڈالا جاتا ہے. یہ غیروں کا میدان اور وادی نہیں ہے، یہ مقام رضا. اسی لیے تاریخ میں رضا کی وادی میں امتحان میں انہی کو ڈالا گیا جو اس کے اپنے تھے. کسی غیر کو اس وادی میں داخل نہیں ہونے دیا. وہ تو صبر کے پہلے مرحلے میں ہی فیل ہو جاتے ہیں. کہ جائے کہ صبر کی 4 درجے مکمل ہو جائیں، پھر مرحلہ توکل سے نکل جائیں، پھر رضا کی وادی میں ڈالے جائیں. تو جب بندہ رضا کی وادی میں ڈالا جاتا ہے تو رضا کی وادی میں پھر 3 اس کے درجات ہیں، 3 مرحلے ہیں. اور بڑے غور سے سنیے ذرا. سب سے پہلا مرحلہ ہے وہ کیا ہے؟ اس کو حضرت سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے بیان فرمایا. یہ 3 درجات جو رضا کے ہیں. تو فرمایا پہلا درجہ یہ ہے کہ ترک الاختیاری قبل القضاء. وہ جب اللہ کی قضا کی چھری چلتی ہے، اس کا جب امر و فیصلہ آتا ہے، جب آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، وہ جب قضا کا وقت آتا ہے، اس قضا کے وقت آنے سے پہلے اس کے پاس اختیار ہوتا ہے. ایک بندہ ویسے ہی مصیبت میں پھنس جائے نا اور وہ صبر کرے، نہیں یہ نہیں. ایک بندے کے پاس اختیار ہو کہ یہاں سے نکل جائے، وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہو، وہ ایسا مجبور نہ ہو کہ وہ پھنس گیا اور کچھ کر نہیں سکتا. اس کا اختیار ہو، وہ چاہے تو خود کو وہاں سے بچا لے. ترک الاختیار، اسے ترک کرنے کا اختیار ہو قبل القضاء. جیسے سیدنا امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کو میدان کربلا تو 60 ہجری میں آیا، بچپن سے بتایا جا رہا تھا کہ کربلا میں شہید ہو جاؤ گے، تمہارے خانوادے کو شہید کر دیا جائے گا، اور سارے کہہ رہے تھے کہ مت جائیے شہید ہو جائیں گے. اختیار تھا کہ اس سفر کو ترک کر دیتے، چاہتے تو وہاں کا سفر بولیے نہ فرماتے. تو فرمایا نہیں، رضا والے وہ ہیں. یہاں بڑے بڑے ڈگمگا جاتے ہیں. میں 1-2 واقعات درس کروں گا مگر یہ درجات ذرا سن لیجئے. فرمایا ترک الاختیاری قبل القضاء. راضی وہ ہے میری رضا پر، میری قضا پر، کہ جس کا اختیار ہو بچنے کا پھر بھی خود کو نہ بچائے. اس کے پاس اختیار ہے، وہ نکل سکتا ہے وہاں سے، مگر وہ نکلنے کی بجائے میری رضا کو دیکھ رہا ہے.
میرے اس امتحان سے خود کو خود گزارنا چاہتا ہے. ہم کہتے ہیں نا کسی سے محبت ہو تو تم مجھے آزما لو، میں تمہیں ایک پورا ہو کے دکھاؤں گا. تو وہ رب کے حضور عرض کرتے ہیں مالک تو آزما، تاکہ ہم بھی تو اس میں کامیاب ہو کر تیرے بن جائیں. تو انہیں اختیار ہوتا ہے ترک کرنے کا، مگر وہ ترک اس کو نہیں کرتے، وہ میدان عمل میں کود جاتے ہیں. جب میدان عمل میں کود گئے تو اب میدان عمل میں انسان بعض اوقات جذبے میں آتا ہے، جوش میں آتا ہے، وہ چھلانگ لگا دیتا ہے کسی کام میں، کہیں چلا جاتا ہے کہ میں کر کے دکھا دوں گا، میں صبر کروں گا، میں راضی رہوں گا، میں مشکل سے گزر جاؤں گا. مگر جب وہاں تکالیف آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، پھر جب تیر چلتے ہیں، جب بارش ہوتی ہے، جب گردنیں کٹتی ہیں، تو اس کٹنے کے دوران پھر مزید استقامت. اور وہ استقامت کیا ہے؟ اس کے لیے فرمایا کہ پھر صرف استقامت نہ ہو، ادھر قضا کی چھری چل رہی ہو، ادھر لاشیں گر رہی ہوں، ادھر تکالیف اور پریشانیاں، بھوک اور پیاس ہو، قدم قدم پر دشمنیاں، نفرتیں، عداوتیں ہوں، اور ہر طرف سے تیر مارے جا رہے ہوں. تو اس وقت حال یہ ہو سرور القلبی، اس وقت بھی قلب مسرور ہو، دل کو اس بات میں مزہ آ رہا ہو. اب جب تکلیف ہوتی ہے تو درد ہوتا ہے نا، مزہ تو نہیں آتا. یہ تو اب زبان سے کہہ دینا آسان ہے نا، اپنے ہاتھوں سے علی اکبر کو کٹوانا، اپنے ہاتھوں سے علی اصغر کو پیش کرنا، اپنے ہاتھوں سے سارے خانوادے کو پیش کرنا، اور حالت یہ ہو کہ سرور القلب، قلب اس سب بات کے اندر بھی لطف اٹھا رہا ہو، دل مسرور ہو، دل خوش ہو. کیوں؟ بمر القضا، کہ یہ جو قضا کی چھری چل رہی ہے نا، رب اس سے غافل تو نہیں ہے معاذ اللہ. وہ دیکھ رہا ہے نا کہ میرے حسین کا خانوادہ کٹ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ کے حسین کو پیاسا رکھا گیا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ کے حسین کو بھوکا رکھا گیا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ کے شہزادے کو غریب الوطنی میں اس طرح سے گھیر کر میدان کربلا میں ڈال دیا گیا ہے. تو چھری چل رہی ہے تو کیا ہوا؟ دل اس لیے خوش ہے کہ مالک سب کچھ دیکھ رہا ہے. تو دوسرا پھر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ چھری چل رہی ہو، تکلیف میں انسان میدان میں کود جائے، تو فرمایا سرور القلب بمر القضا، اس قضا کی چھری چلتے ہوئے بھی دل خوش ہو، غمگین نہ ہو. اب یہ لوگ آسان سمجھتے ہیں نا مسلمان ہونا، رضا کا مقام کوئی آسان ہے؟ اور پھر جب وہ سب کچھ ہو جائے، وہ سارا کربلا کا میدان گزر جائے، تو سب پیچھے نظر آ رہا ہو کہ کیا ہو چکا ہے، پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے، اور وہ کیا؟ فقدان المرارتی بعد القضا. بس پھر تیسرا درجہ یہ ہے کہ پھر انسان جب سب کچھ ہو جائے، سب کچھ لٹ جائے، اس کے بعد بھی کبھی اس کا شکوہ نہ کرے، کبھی اس کا شکوہ نہ کرے، کبھی زبان پر یہ نہ آئے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا. اس کے بعد بھی انسان اللہ کی رضا پر خود راضی رہ کر دکھائے. تو یہ 3 درجے ہیں کہ اس کے پاس اختیار ہو ترک کرنے کا قضا، مگر ترک نہ کرے. پھر جب قضا کی چھری چل رہی ہو تو تکلیف کی بجائے لطف اٹھائے کہ مالک کی طرف سے ہے. اور جب تیسرا درجہ آ جائے کہ سب کچھ ہو گیا، لٹ گیا، اس کے بعد بھی ساری زندگی سب 72 تن کٹوا کے بھی سجدے میں جھکا ہو شکر کے لیے، تو یہ وہ مقام ہے کہ تب بھی انسان پر شکوہ نہ ہو. اب یہ میں نے چونکہ یہ باتیں آپ کو کہیں، یہ اتنی آسان نہیں ہے، یہ اتنی آسان نہیں ہے. میں ایک 2 واقعات عرض کرتا ہوں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کیسے ہوتا ہے. شاہ محمد غوث گواریاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ قلعہ گواریار کے رہنے والے تھے. آپ مقام رضا پر فائز تھے، اللہ کی مقام رضا پر فائز تھے، مگر مقام رضا کو برقرار رکھنا آسان نہیں ہے. قلعہ گوالیار کا جو گورنر تھا، اس نے یہ آرڈر دیا کہ آپ اپنے چاہنے والوں کو اور اپنے گھر والوں کو لے کر شام سے پہلے اس ریاست گوالیار سے نکل جائیے، ورنہ آپ کو مار دیا جائے گا. تو آپ نے لوگوں کو بچانے کے لیے وہاں سے ہجرت کا ارادہ کر لیا، اور جو اپنے چاہنے والے تھے، خاندان والے، سب کو لے کر وہاں سے نکلے. مگر وہ جو گورنر تھا قلعہ گوالیار کا، اس نے اپنی فوجوں کو حکم یہ دیا کہ ان کو راستے بھی مار دینا، چھوڑنا نہیں ہے. یعنی اس نے دھوکہ دیا کہ آپ نکل جائیں، اصل میں وہ پھر بھی مارنا چاہتا تھا. اس کی فوجیں آ جاتی ہیں اور آپ کے سارے قافلے کو لوٹنا شروع کر دیتی، ایک ایک کر کے قافلے والوں کو لوٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں. آپ اپنی سواری پر بیٹھے تھے اور آپ کے سامنے آپ کی معصوم 6 سال کی بچی، آپ کی نواسی تھی، نواسی آپ کی سواری پہ آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. وہ سب کو لوٹتے 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 جب ان کے جانور کے پاس پہنچے، سواری کے پاس پہنچے،
تو وہ جو معصوم بچی تھی اس کے کانوں میں سونے کی بالیاں تھیں. وہ بدبخت جو لٹیرے تھے وہ سب کو لوٹتے لوٹتے مارتے مارتے جب اس بچی کے پاس پہنچے تو انہوں نے زور سے وہ بالیاں کھینچیں اس بچی کے کان سے. بچی کے کان چر گئے اور خون کا فوارہ نکلا. بچی کی چیخ نکلی درد سے. بس جب چیخ نکلی تو شاہ محمد غوث گوالیاری مقام رضا سے ڈگمگا گئے. اس اپنی بچی کے کان چیرتے دیکھ نہ سکے. اللہ کی طرف سے آئی ہوئی سرور القلب ببر القضا، جب قضا کی چھری چل رہی ہو تب بھی لطف آئے کہ مالک کی طرف سے ہے، نہیں، ڈگمگا گئے. اور آپ نے اپنی اس لاٹھی کو ایسے فضا میں گھمایا، جو آپ نے اسٹک اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، اس اسٹک کے گھمانے کی وجہ سے وہ سارے کا سارا قافلہ جو لٹیروں کا تھا سب کی گردنیں کٹ گئیں، سب مرے. مقام یہ تھا، مگر اس مقام پر قائم نہ رہ سکے، وہ کرامت دکھا کے ڈگمگا گئے. مقام رضا پر بڑے بڑوں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، بڑے بڑوں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں. پھر ایک واقعہ امام نبھانی نے جامع کرامات الاولیاء میں بیان فرمایا، اور یہ شیخ احمد شبینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے. بڑے مستجاب الدعوات، مقام رضا پر فائز اللہ کے ولی. آپ کا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا، وہ بچہ بیمار ہو گیا. جب وہ بچہ بیمار ہوا، روزانہ بیوی آ کر کہتی تھی آپ ہاتھ اٹھائیں گے اس کو شفا ہو جائے گی، آپ دعا کر دیں گے اللہ اس کو صحت دے دے گا، ایک ہی ہمارا بچہ ہے تکلیف میں ہے دعا کر دیں. آپ ہمیشہ یہ فرماتے میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں، تم بھی راضی رہو. بچے کی تکلیف بڑھتی گئی بڑھتی گئی، تکلیف بڑھتی گئی. وہ ہمیشہ بار بار آ کے بیوی کہتی کہ دعا کر دیں دعا کر دیں دعا کر دیں. آپ ایک ہی بات فرماتے میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں، تم بھی راضی رہو. اللہ کی شان یہ ہوئی کہ اس کی موت کا وقت آ گیا، بچے کا آخری وقت آ گیا موت کا. تو جب آخری وقت نزا کے عالم میں تکلیف اور درد سے وہ تڑپ رہا تھا تو اس نے وہ بچہ لا کر اپنے شوہر کے سامنے رکھ دیا. شیخ احمد شربینی رحمۃ اللہ تعالی کے سامنے لا کے رکھ دیا. اب جب بچہ سامنے لا کر رکھ دیا تو اس وقت اس کی تڑپ دیکھتے ہوئے، اب باپ تو تھے نا، بچے کی جب تڑپ دیکھی تو قدم ڈگمگا گئے. وہ جو ایک عرصے سے بیوی کو کہہ رہے تھے کہ اللہ کی رضا پر راضی ہوں، تم بھی راضی رہو، جب بچے کی تکلیف دیکھی تو قدم ڈگمگا گئے اور مقام رضا سے نیچے اترے. اور آپ نے ایک جملہ فرمایا، اور جملہ کیا تھا؟ یا ملک الموت. تو موت کا فرشتہ جو روح قبض کرنے آ گیا تھا اس کو فرمایا یا ملک الموت ارجع الی ربک، جا اپنے رب کی طرف واپس چلا جا، جاؤ اپنے رب کے پاس واپس. کیوں؟ فإن حکم موتہ قد نسخ، اس کی موت کا حکم میرے رب نے میری خاطر پلٹ دیا ہے، اس کی موت کے حکم کو منسوخ کر دیا گیا ہے، اس کی موت نہیں آئے گی. تو جب بیٹے کو موت کی حالت میں تڑپتا ہوا دیکھا تو مقام رضا سے بولیے ڈگمگا گئے. ادھر نواسی کے بال کان چرتے ہوئے دیکھے تو ڈگمگا گئے. بڑے بڑے مقام رضا میں آ کر ڈگمگا جاتے ہیں، مگر جب ہم اس رضا کو امام حسین سے ملا کر دیکھتے ہیں تو ادھر رضا کا یہ عالم ہے کہ نہ علی اکبر دیتے ہوئے ڈگمگائے، نہ علی اصغر کو دیتے ہوئے ڈگمگائے، نہ اون محمد کو پیش کرتے ہوئے ڈگمگائے، نہ حضرت عباس کو بھیجتے ہوئے ڈگمگائے. ایک ایک کر کے ہر کوئی پیش کرتے گئے پیش کرتے گئے پیش کرتے گئے. اور جب قضا کی چھری چل رہی تھی تب بھی بار بار وہ خون مبارک اٹھا کر ہر ایک لاشے سے آسمان کی طرف اچھال کر کہتے تھے اللہم تقبل منا ھذا القربان، مجھے خبر ہے کہ یہ تیری طرف سے آ رہا ہے، تو اس قربانی کو بھی قبول کر لے، تو اس قربانی کو بھی قبول کر لے. ذرا دیکھیں وہ اللہ کی عزت کی قسم پیاس کی حالت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام انہی کے دادا ہیں نا، اسی نسل پاک کے بابا ہیں، انہوں نے قدم رگڑے تھے تو رب کائنات نے ایسا زمزم جاری فرمایا جو قیامت تک رکنے والا بولیے نہیں ہے. اللہ کی عزت کی قسم وہ تو ابراہیم علیہ السلام کے شہزادے تھے، یہ مصطفیٰ کریم کے شہزادے ہیں. اگر ایک مرتبہ امام حسین تو بڑی بات ہے، سیدنا علی اصغر اگر ایڑی زمین پر رگڑ دیتے تو کربلا کے میدان سے لاکھ چشمے پھوٹتے اور قیامت تک وہ پانی بند نہ ہوتا. بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ امام حسین نے فرما رکھا تھا اس معصوم علی اصغر کو زمین پر مت سلانا. وہ ان کو گود میں اٹھا کے رکھتے تھے اور جب تھک جاتے تو ایک پنگوڑا بنا کے رکھا تھا اس میں لٹا دیتے تھے. کسی نے پوچھا ہے حضرت آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ میں تو رب کی رضا پر راضی ہوں، وہ مجھے پیاسا دیکھنا چاہتا ہے، میں پیاسا ہوں.
وہ مجھے بھوکا دیکھنا چاہتا ہے، میں بھوکا ہوں، مگر یہ معصوم بچہ ہے، کہیں پیاس سے اگر اس نے ایڑی رگڑ دی تو یہاں سے ایسا چشمہ نکلے گا جو کائنات میں پھر رکنے والا نہیں ہوگا۔ تو مقام رضا یہ تھی کہ ہر بات پر تیار تھے اور اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے خود کو پیش کر دیا تھا۔ اور سارا خانوادہ پیش کرنے کے بعد بھی جب سب اللہ کے حضور پیش ہو گئے تو آخری سجدہ کر کے حسین نے بتا دیا کہ میرے رب تیری طرف سے آئی ہوئی اس قضا کو حسین نے ایسا قبول کیا ہے کہ شکوہ نہیں ہے، سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے۔ تب جا کے یہ آواز آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے میری طرف سے ہر تکلیف پر مطمئن رہنے والے نفس، ارجعی الی ربک، اس حال میں رب کی طرف آ جا کہ الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ تو رب سے راضی ہے ہی، میں بھی تجھ سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا ہوں۔ یہ ہے وہ مقام رضا کہ جہاں پر انسان کے پاس اختیار بھی ہو اور پھر میدان کربلا میں آ جائے، جب چھری چل رہی ہو پھر بھی زبان پر شکوہ نہ آئے، اور جب سب شہادتیں ہو جائیں تو بعد کا منظر، بعد میں یزیدی فوج کا ایک بدبخت ایسا تھا جو امام حسین علیہ السلام کے قاتلین میں شامل تھا، آپ کو قتل کرنے والوں میں شامل تھا، اس کا یزید سے کوئی جھگڑا ہو گیا اور وہ جان بچانے کے لیے مدینہ طیبہ آ گیا، اور سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے دروازے پر آیا کہ مجھے پناہ چاہیے۔ آپ نے اپنے گھر میں ٹھہرایا، بستر پر سلایا، اپنے گھر میں ٹھہرایا، بستر پر سلایا، 3-4 دن اس کی خدمت کی۔ جب اسے کوئی راستہ مل گیا کہ میں کہاں نکل سکتا ہوں، جانے لگا تو اس کے دل میں خیال آیا، جاتے ہوئے بھی تحفے دیے، اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید مجھے پہچانا نہیں ہے تو میں تو ان کے بابا کا قاتل ہوں، میرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا؟ وہ دل میں سوچ رہا تھا۔ سیدنا زین العابدین نے فرمایا دل میں مت رکھ، پوچھ لو کیا خیال ہے دل میں۔ اس نے پلٹ کر دیکھا کہ مجھے لگتا ہے آپ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، ورنہ میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتے۔ آپ نے مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا تو آج کی بات کرتا ہے، میں تجھے کربلا کے میدان سے پہچانتا ہوں، میں تو تجھے اس میدان سے ہی پہچانتا ہوں۔ اس نے کہا پھر یہ سلوک کیوں کیا؟ فرمایا اس لیے کہ جو تم نے کیا وہ تمہارا کردار تھا اور جو میں نے کیا یہ میرے بابا کا کردار ہے۔ پھر بھی زبان پر شکوہ نہیں تھا۔ اور یہ کیسے ہوتا ہے، اس کے لیے بات مکمل کرنے کے لیے میں ایک لطیف بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ شاہ غوث علی شاہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب چھوٹے تھے، کم عمر تھے، اور اپنے شیخ کے ساتھ جا رہے تھے سفر پر، تو سفر پر جا رہے تھے تو جنگل میں 2 مجذوب ایسے نظر آئے کہ وہ مست اللہ کی یاد میں لیٹے ہوئے تھے، دونوں مجذوب اللہ کی یاد میں کھوئے ہوئے تھے، اور دونوں کے جسم پر آگ پڑی تھی، کسی نے آگ گرا دی تھی، اور حالت یہ تھی کہ اس میں سے ایک مجذوب ایسا تھا کہ اس کے کپڑے جل گئے، اور کپڑے جلنے کے بعد جسم جل گیا، بری حالت ہو گئی، اور دوسرا مجذوب ایسا تھا کہ آگ لگی ہوئی تھی مگر نہ کپڑے جل رہے تھے نہ اس کا جسم جلا تھا، اور وہ بھی ذکر کر رہا تھا۔ تو شاہ غوث علی شاہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میرے شیخ نے مجھ سے پوچھا ان دونوں میں سے کامل کون ہے؟ مجھے بتاؤ ان دونوں میں سے کامل کون ہے؟ جسے آگ جلا رہی ہے وہ کامل ہے یا جسے آگ نہیں جلا رہی وہ کامل ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا، میں نے اپنی سوچ کے مطابق کہہ دیا یقیناً یہ کامل ہے جسے آگ نہیں جلا رہی، یعنی اس کی کرامت ہے، اس کو آگ نہیں جلا رہی۔ تو آپ مسکرا کر کہنے لگے نہیں یہ کامل نہیں، یہ ناقص ہے۔ تو آپ نے پوچھا حضرت وہ کیسے؟ فرمایا اس لیے کہ آگ کا کام ہے جلانا، اسے آگ اس لیے نہیں جلا رہی کہ اس کا کچھ دھیان آگ پر ہے اور کچھ دھیان اپنے رب کی یاد میں ہے، تو اس کی یاد ناقص ہے کہ رب کے حضور کھڑا ہو کے بھی دھیان آگ پہ رکھا ہوا ہے۔ کامل تو یہ ہے کہ رب کے سامنے ایسا پیش ہو گیا ہے کہ جسم جل گیا مگر دھیان آگ پر نہیں آ رہا۔ تو کامل وہ ہوتا ہے کہ جب چھری چل رہی ہو تو کرامت نہ دکھائے، وہ استقامت دکھائے، کیونکہ کرامت پر دھیان چلا جائے تو مالک سے دھیان ہٹ جاتا ہے۔ حسین سے بڑھ کر روئے زمین پر نہ کوئی اللہ کا ولی ہے، حسین سے بڑھ کر روئے زمین پر نہ اللہ کا کوئی محبوب ہے، نہ ان سے بڑھ کر کوئی مقام رضا پر ہے، نہ ان سے بڑھ کر کوئی رب کے ساتھ تعلق جوڑنے والا ہے۔ ادھر 72 تو 72 ہیں، 1000 بھی کٹ جاتے حسین کا قدم نہ ڈگمگا سکتا تھا نہ حسین پیچھے ہٹ سکتے تھے، کیونکہ حسین کی نگاہ چھری پر نہیں تھی، حسین کی رضا نگاہ مولا کی رضا پر تھی، اور وہ یہ دیکھ رہے تھے مالک یہ سارا کچھ جاتا ہے چلا جائے، ایک تو راضی ہو جائے، محمد مصطفیٰ راضی ہو جائے، حسین جیت جائے گا۔ تو کامل وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر استقامت ہو، بولیے کیا ہو؟
کرامت والی بات کرامت اللہ کی مہربانی ہے، اولیاء کی ہوتی ہے، مگر کرامت سے بڑھ کر استقامت والے ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک بڑا لطیف فرق ہے، یاد رکھ لیں اس بات کو۔ کرامت اور جو استقامت ہے، ان دونوں کے اندر ایک بڑی لطیف بات ہے، فلسفہ ہے ایک، اس پر کبھی ہم بات کریں گے سفر میں اولیاء کرام کی بات کرتے ہوئے، مگر ایک جملہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، زبان پر آ گیا روکتا نہیں، بڑی لطیف بات ہے۔ کرامت تب دکھائی جاتی ہے جب دین کو پھیلانا ہو، جب دین کو پھیلانا ہو اس وقت کرامت دکھائی جاتی ہے۔ استقامت تب دکھائی جاتی ہے جب دین کو بچانا ہو۔ کربلا دین کو پھیلانے کے لیے نہیں تھی، کربلا دین کو بچانے کے لیے تھی، اس لیے نہ حسین نے کرامت دکھائی، نہ حسین کے کسی شہزادے نے کرامت دکھائی، ان سب نے استقامت دکھائی، اور قیامت تک کے لیے اس دین کو بچا کر ہمیں تحفہ دے دیا۔ اس لیے شاعر نے کہا حسین ابن علی کی نیاز جاری ہے، خدا کے دین کی عمر دراز جاری ہے، اور سجدے میں سر رکھ کے نہ اٹھایا حسین نے، میرے حسین کی اب تک نماز جاری ہے، میرے حسین کی اب تک نماز جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا کریم علیہ السلام کے خانوادے کا ادب عطا فرمائے، اور ان کی قربانی کی سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔